نبی بعد ثم اما بعد محترم حاضرین مسجد و خواتین اسلام، چار قواعد، چار باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ چار باتیں ہمیں توحید پر قائم رہنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کفار قریش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو کون نکالتا ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ، اور ساری کائنات کی تدبیریں کس کے اختیار میں ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ ان سے پوچھئے تو کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی کفار و قریش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے، اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ان سے قتال کیا؟ کیوں قرآن نے انہیں کافر قرار دیا؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کفار قریش، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ کفار قریش نیک لوگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو عبادت ان کی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سفارشی ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم اتنے نیک نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیں، تو یہ جو بزرگ قبروں میں ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ بات کو غور کریں آپ، کیا یہی الفاظ آج ہمارے اس دور کے مسلمان بھائی نہیں کہہ رہے ہیں؟ ان کا بھی کہنا یہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے کے مشرکین کا کہنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، آپ ان سے کہیے کیا تم آسمان اور زمین کی وہ باتیں اللہ کو سنانا چاہتے ہو جسے اللہ نہیں جانتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے ان کے شرکوں سے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، خواہ وہ کسی نبی کی عبادت ہو، یا کسی ولی کی عبادت ہو، یا کسی فرشتے کی عبادت ہو، یا کسی زندہ بزرگ کی عبادت ہو، یا کسی نیک انسان جو انتقال کر چکا ہے اس کی عبادت ہو، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ کفار قریش خوشحالی میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آتی، جب ان پر کوئی تکلیف آتی، تو ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیتے، صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
اذا هم یشرکون، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کوئی مصیبت انہیں گھیر لیتی ہے تو وہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے اور انہیں اس مصیبت سے نکال کر خشکی یعنی زمین پر لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کفار قریش بھی مصیبت کے وقت میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی خوشحالی ہو یا تنگ حالی، مصیبت میں بھی گھیرے ہوئے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ اور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی تو فلاں کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، فلاں بابا کے پاس نہیں گئے، فلاں کے نام پہ نظر و نیاز نہیں کی، فلاں کے نام پہ چڑھاوا نہیں کیا، فلاں سے جا کر ہم نے ملاقات نہیں کی، شاید اسی لیے ہمیں یہ مصیبت پہنچی ہے۔ فوراً غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر روزے رکھتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں اور اس سے اور تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام شرک ہے۔ یہ وہ شرک ہے جسے اس سے پہلے کہ کفار قریش نے بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مصیبت میں صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ الغرض، ہمیں ہر دو حالتوں میں خواہ خوشی یا غم ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو شرک سے پاک کرنا چاہیے اور توحید کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے اور اس سرزمین پر توحید کو عام کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کا اس سرزمین سے خاتمہ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موحدین کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، وفات ہو، تو قرآن اور توحید پر، قرآن اور سنت پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔